ناظرین آداب، مورخہ 25 جنوری 2025 مطابق 24 رجب المرجب 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ وقف بل پر قائم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے جمعے کو میٹنگ کی۔ معلومات کے مطابق اجلاس کے دوران ٹی ایم سی کے رکن کلیان بنرجی اور بی جے پی کے ایم پی رشی کانت دوبے کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی، جس کے بعد کمیٹی کے 10 اپوزیشن ارکان کو ایک دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ اجلاس میں ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب کلیان بنرجی نے اجلاس کو اتنی جلدی بلانے پر سوال اٹھایا، جس پر رشی کانت دوبے نے سخت اعتراض کیا اور دونوں رہنماؤں کے درمیان شدید تکرار شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اجلاس کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ان اراکین کی معطلی نے اجلاس کی فضا کو مزید متنازع بنا دیا اور اجلاس کو 27 جنوری تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ای وی ایم میں خرابی کی جانچ کا معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی صدارت والی بینچ نے ای وی ایم کی تصدیق کے لیے پالیسی بنانے کا مطالبہ کرنے والی اس عرضی پر سماعت کی رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے۔ یہ عرضی ہریانہ کے سابق وزیر اور 5 مرتبہ رکن اسمبلی رہ چکے کرن سنگھ دلال کے ذریعے داخل کی گئی ہے۔ یہ معاملہ جب 24 جنوری کو جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس منموہن کی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا تو بینچ نے کہا کہ اس معاملے کو دیگر عرضیوں کے ساتھ چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی صدارت والی سپریم کورٹ کی بینچ نے اس معاملے کی سماعت پر اپنی رضامندی دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آبادی کی کثافت کے لحاظ سے سر فہرست اتر پردیش کے 76ویں یوم تاسیس پر ریاست کے عوام کو مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کی ہیں۔ اپنے مبارکبادی پیغام میں صدر جمہوریہ نے لکھا کہ اتر پردیش کے تمام باشندوں کے لیے میری نیک خواہشات۔ ملک کی معاشی اور سماجی ترقی میں اتر پردیش کا اہم کردار ہے۔ مسٹر مودی نے ٹویٹر پر لکھا کہ اتر پردیش کے یوم تاسیس پر ریاست کے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو میری نیک خواہشات۔ ہندوستانی ثقافت میں لاتعداد افسانوی اور تاریخی ادوار کی گواہی دینے والی یہ مقدس سرزمین گزشتہ 8 برسوں سے ترقی کے نئے باب رقم کرنے میں مستقل مصروف ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت حج 2025 کے لیے فہرست منتظرین سے منتخب عازمین کو حج اخراجات کی رقم جمع کرانے کے لیے 31 جنوری تک سہولت دے دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ حج خرچ کی پہلی اور دوسری قسط کی کل رقم 2,72,300 روپے ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا سے جاری سرکولر کے مطابق اس کے بعد تاریخ میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ عازمین اس اعلان پر سختی سے عمل کریں، اس کے بعد کسی بھی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ عازمین کو رقم جمع کرانے کے لیے ای پیمنٹ کی سہولت بھی فراہم کرائی گئی ہے۔ اتر پردیش کے شہری ترقی اور توانائی کے وزیر اے کے شرما جمعے کو اپنے انچارج ضلع جون پور پہنچے اور کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں فیتا کاٹ کر یو پی ڈے پر محکمہ اطلاعات کی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف شعبہ جات کے اسٹالز اور نمائش کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے جون پور کے خواتین بہبود محکمے کا مشن شکتی فولڈر بھی جاری کیا اور سیلفی پوائنٹ پر سیلفی بھی لی۔ وزیر موصوف نے عوامی نمائندوں سے ملاقات کی اور ضلع کے ترقیاتی کاموں اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی کی قیادت میں کی گئی ترقی کی وجہ سے اتر پردیش بیمار ریاست کے زمرے سے باہر نکل چکا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں کلچرل کمیٹی اور این سی سی یونٹ کی جانب سے اتر پردیش کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر این سی سی کیڈٹس کو خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر بشرا الویرا نے کہا کہ اتر پردیش اپنے ثقافتی اور لسانی تنوع کی بنیاد پر پورے ہندوستان میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے اور خاص طور پر اس ریاست کی راجدھانی لکھنؤ پوری دنیا میں اپنی تہذیبی اور لسانی نفاست کی بنیاد پر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس ریاست کی ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ثروت مندی کی ایک ایسی روشن روایت رہی ہے کہ ہندوستان کی اس اہم ریاست نے ملک کو 9 وزیر اعظم دیے ہیں۔ مدرسہ تجوید القرآن میں حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی کے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے لیے مولانا بدر عالم ندوی کی زیر صدارت ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاح قرآن کریم کی تلاوت اور نعتیہ کلام سے کیا گیا۔ مدرسہ امداد العلوم کے ناظم حافظ محمد اکبر نے مولانا کی رحلت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مولانا سادگی کی ایسی اعلیٰ مثال تھے کہ ہر چھوٹا بڑا مولانا سے بغیر کسی جھجک کے مل سکتا تھا۔ حافظ عبدالرزاق نے کہا کہ مولانا سے عالم اسلام کا بچہ واقف ہے۔ مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے بھی مولانا کے لیے دعائے مغفرت کے کلمات کہے۔ مولانا ابرار ثاقبی نے بھی غم و حزن کا اظہار کرتے ہوئے دعائے مغفرت کی پرزور اپیل کی۔ حد العزیز شاعر و ادیب
اور جماعت اسلامی کے اہم رکن ڈاکٹر تابش مہندی کی طویل عدالت کے بعد انتقال ہونے پر آل انڈیا بزم جوہر کے زیر اہتمام مولانا محمد علی جوہر ہال امین آباد میں ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت محمد وسیع صدیقی نے کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر تابش مہندی ہمارے جلسوں میں اکثر شرکت فرمایا کرتے تھے۔ وہ نہایت خوش اخلاق، شیریں گفتار اور شگفتہ مزاج انسان تھے۔ آفتاب اسد ٹانوی نے ان کو عظیم انسان بتایا اور کہا کہ ان کا پرتبسم چہرہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ادب کا ایک درخشندہ ستارہ گل ہو گیا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اودھ نامہ میں شاہ جہانما خبروں کے مطابق امریکی ریاست سیٹل کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو امریکہ میں خودکار طریقے سے پیدائشی شہریت کے حق کو محدود کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد سے روک دیا ہے اور اسے صریحی طور پر غیر آئینی قرار دیا ہے۔ ڈان میں شائع رائٹرز کے مطابق امریکی ڈسٹرکٹ جج کوفی نور نے ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت والی 4 ریاستوں کے اصرار پر انتظامیہ کو حکم امتناع جاری کیا ہے، جس پر ریپبلکن صدر نے اپنے عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن پیر کو دستخط کیے تھے۔ جج نے ٹرمپ کے حکم کا دفاع کرنے والے امریکی محکمہ انصاف کے ایک وکیل کو بتایا کہ یہ واضح طور پر غیر آئینی حکم ہے۔ یہ حکم پہلے ہی 22 ریاستوں کے شہری حقوق کے گروپوں اور ڈیموکریٹک اٹارنی جنرلز کی جانب سے 5 مقدمات کا موضوع بن چکا ہے، جو اسے امریکی آئین کی صریحی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ صدارتی آرڈر چیلنج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ اقدام آئین کی 14ویں ترمیم کی شہریت کی شق میں درج حق کی خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص امریکی شہری ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں امریکی ایجنسیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ امریکہ میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کی شہریت کو تسلیم کرنے سے انکار کرے جن کے والدین میں سے کوئی بھی امریکی شہری نہ ہو۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی زیر قیادت ریاستوں کے مطابق اگر ٹرمپ کے حکم پر قائم رہنے کی اجازت دی گئی تو سالانہ 1.5 لاکھ سے زائد نوزائیدہ بچوں کو شہریت سے محروم کر دیا جائے گا۔ پیرس کی ایک عدالت نے گستاخانہ خاکے کے شائع کرنے والے میگزین چارلی ہیبڈو کے سابق دفتر کے باہر 2 افراد کو چاقو کے وار سے قتل کرنے کی کوشش کرنے والے ظہیر محمود سمیت 6 پاکستانیوں کو 3 سے 30 سال تک قید کی سزا سنائی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 29 سالہ ظہیر محمود نے جب یہ حملہ کیا تو وہ لا علم تھے کہ فرانسیسی میگزین کا دفتر اس عمارت میں نہیں ہے۔ در حقیقت چارلی ہیبڈو نے القاعدہ سے منسلک 2 نقاب پوش مسلح افراد کی جانب سے اپنے دفتر پر دھاوا بولنے کے بعد دفتر دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا۔ القاعدہ کے اس حملے میں میگزین کے ادارتی عملے کے 8 ملازمین سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چارلی ہیبڈو نے 2 ستمبر 2020 کو گستاخانہ خاکے دوبارہ شائع کیے تھے۔ اسی ماہ کے آخر میں ایک پاکستانی مبلغ کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کا بدلہ لینے پر زور دینے کے بعد ظہیر محمود نے پریمیئر زیلیگنس نیوز ایجنسی کے 2 ملازمین کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ امریکی قانون سازوں اور انسانی حقوق کے بعض کارکنوں نے نئی کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ٹھوس موقف اختیار کرے اور PTI کو نشانہ بنانے والے غیر جمہوری اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کرے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق یہ مطالبہ بدھ کے روز کیپٹل ہل میں کانگریس کی ایک بریفنگ کے دوران سامنے آیا، جو PTI کے حامیوں کی نئی کانگریس کے ساتھ پہلی مصروفیت تھی۔ اس بریفنگ کا مقصد کانگریس کو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک قانون سازوں نے اس کی سربراہی کی۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین کی جانب سے مسجد الحرام میں افطاری دسترخوان کے ضوابط جاری کر دیے گئے ہیں۔ خواہش مند افراد پرمٹ کے حصول کے لیے ویب سائٹ پر درخواست اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام میں فلاحی تنظیموں اور انفرادی طور پر افطار دسترخوان لگانے کے لیے پرمٹ حاصل کرنے کے لیے درخواستوں کی وصول کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رمضان المبارک کے دوران پرمٹ کے بغیر افطاری دسترخوان نہیں لگایا جا سکتا۔ افطاری دسترخوان لگانے والوں کو ادارہ امور حرمین نے ہدایت کی ہے کہ وہ مطلوبہ معیار کے مطابق افطاری فراہم کریں۔ منظور شدہ کیٹرنگ سے افطاری تیار کرائی جائے اور روزہ داروں کو غیر معیاری اشیاء فراہم نہ کریں۔ پرمٹ کی درخواست میں جگہ کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے۔ افراد کو ایک جگہ، فلاحی تنظیم کو 10 دسترخوان لگانے کی اجازت ہوگی۔